السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. محترم سامعین، میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، یقیناً اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و کرم ہے، ان کی مہربانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا۔ انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا مطلب یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کے پنجے استبداد میں آنا ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی انسان اپنے آپ کو موت کے فندے سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زوروا القبور، قبروں کی زیارت کرو، جب قبر کے پاس جاؤ تو قبر کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور دوسری حدیث کے اندر ہے فإنها تذکر الموت، کہ قبر موت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک انسان جب قبرستان سے گزرتا ہے تو اس کا دل تھرا جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ وہ قبرستان ہے جس کے اندر ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہماری مائیں اور ہمارے خاندان اور سماج کے لوگ جو کل تک ہمارے ساتھ زندگی گزارتے تھے، آج اسی قبر کے اندر اس مٹی کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ وہ موت ہے کہ جب ہم اسے یاد کرتے ہیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جو ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری بعثت اور تخلیق کا مقصد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تخلیق کا مقصد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، آپ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے، اور یہ جو وقت اور یہ خالی اوقات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو عطا کیے ہیں، ان خالی اوقات کے اندر اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کیجیے، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیجیے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیجیے، اور اللہ رب العالمین کی تحمید، اس کی تحلیل، اس کی تکبیر زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں اصل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موت جسے ہم اور آپ ایک نہ ایک دن چکھیں گے، تو اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کثرت سے۔ میں بتاؤں، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ موت مجھے اپنے قبضے میں نہیں لے سکتی،
ایسا ہو نہیں سکتا، چونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور اس فرشتے کی جب آمد موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو ایک تھپڑ لگایا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ فرشتہ بیچارہ اللہ رب العالمین کے پاس گیا اور کہا، اے اللہ، تو نے آج مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو تیرا بندہ مرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو کی آنکھ ٹھیک کی اور کہا، تم جاؤ اور موسیٰ کو کہو ان یضع یدہ علی متن ثورہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دست کو یعنی ہاتھ کو بیل کی پیٹھ پر رکھے، اور اس ہاتھ کے نیچے، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ایک بال کے بدلے 1 سال کی زندگی عطا کروں گا۔ اگر اس کے ہاتھ کے نیچے 100 بال آ گئے تو 100 سال زندگی عطا کروں گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اتنا سنے، اس کے بعد کہا، ماذا ربی، پھر کیا ہوگا اے اللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الموت، اس کے بعد تمہیں موت آ پکڑے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تب تو موت مجھے ابھی پسند ہے، یعنی آپ کتنی لمبی زندگی کیوں نہ گزار لے، لیکن ایک نہ ایک روز آپ کو موت کے شکنجے میں آنا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور میری پردہ نشی ماں اور بہنیں، اس دنیا کی زندگی کے اندر آپ دنیا کی خاطر بھی اپنی زندگی گزارے، لیکن اس آخرت کی تیاری ضرور کریں جس آخرت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، یعنی اس دنیا کے اندر آپ جتنے اچھے اعمال کریں گے، جتنے عبادتیں کریں گے، جتنا ایک دوسرے کا تعاون کریں گے اچھائی کے اندر اور برائی سے لوگوں کو روکیں گے، اللہ تبارک و تعالی اسی کے عوض میں کل قیامت کے دن آپ کو بدلہ عطا کرے گا، اور اس اعمال کے ذریعے، اس اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا، جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، حشر کے میدان کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ لے گا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، آپ دنیا کو چھوڑیے، یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، الدنیا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، کہ دنیا کی زندگی ایک تماشا ہے، ایک کھیل ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، آپ اپنی زندگی کا مقصد سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا کیا مقصد تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی ریاضت کرنا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکنا، اور رب العالمین سے اپنی مغفرت کی طلب کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم اس مختصر سی زندگی کے اندر دنیا کی حصول یابی کے ساتھ ساتھ اس آخرت کی تیاری کریں جو آخرت ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ نے فرمایا آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، آپ موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں گے، آخرت کی فکر آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی، برائی خود بخود آپ کے سامنے نہیں آئے گی، آپ خود برائی سے اپنے آپ کو ہر ممکن طور پر برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے، ہماری زندگی کا ایک ایک وقت اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں گزرے، نہ کہ برائیوں میں، بے حیائیوں میں، لغو باتوں میں۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، برائیوں کو چھوڑیے، بے حیائیوں کو چھوڑیے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑیے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے خاطر، ان کی بندگی کے خاطر، ان کو خوش کرنے کے خاطر، ان کی رضا کے خاطر آپ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیجئے۔ اگر یہ اعمال ہم نے اس دنیا کے اندر کر لیا، انشاءاللہ ہماری موت بھی آئے گی تو ہمیں موت کی سختیوں سے دو چار نہیں ہونا پڑے گا،
کل قیامت کے دن جب مرنے کے بعد جب ہمیں قبر کے اندر ڈالا جائے گا، اس وقت جو منکر نکیر آئیں گے وہ جو سوال کریں گے، انشاءاللہ ان اچھے اعمال کی وجہ سے ہم ان کے سوالوں کا جواب بھی دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ام ہانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان غنی، جب تمہارے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، تم اس قدر نہیں روتے جس قدر قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے میرے اسلامی بھائیوں، میری پردہ نشی ماں بہنیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص قبر کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، قبر کے عذاب سے بچ گیا، تو اس کے بعد کے جو مراحل ہوں گے، ان کے بعد کی جو سیڑھیاں ہوں گی وہ آسانی سے طے ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب قبر کا ذکر میرے سامنے ہوتا ہے تو میری آنکھوں سے خود بخود آنسوؤں کا سیلاب امڈ پڑتا ہے، بے تحاشا میں رو پڑتا ہوں۔ یہ ہے قبر کی سختیاں، ہولناکیاں۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی پیدائش کا مقصد سمجھیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، آخرت کو یاد کریں۔ اگر آخرت کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہم صحیح طور پر اللہ رب العالمین کو خوش کرتے ہوئے اپنی عبادت گزاریں گے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب کرے گا تو اس وقت بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے، جہنم کی سختیوں سے محفوظ ہوں گے، اور وہ پل صراط جس کے بارے میں آتا ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اس پل صراط کو بھی ہم تمام لوگ انشاءاللہ اچھے طریقے سے عبور کر جائیں گے، پار کر انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آئیے ہم تمام لوگ عہد کریں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہ یا الہ العالمین، اس مختصر سے زندگی کے اندر انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھیں گے اور تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سامنے اپنی مغفرت طلب کریں گے۔ اور یا الہ العالمین تجھ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔